نہیں مما کی جان، پہلے ہی تم بہت... کیا کیا ہوا مما؟ ماں کے سکوت پر اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ نیلوفر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ہاتھ سینے پر تھا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر بچھتی چلی گئی تھی۔ مما! وہ جھٹ چارپائی سے نیچے اترا۔ میری طرف دیکھیں، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ وہ تکلیف سے چلا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ تھوڑا حواس نے کام کیا تو اس نے ماں کا موبائل اٹھایا۔ آپ کا موجودہ بیلنس اس کال کے لیے ناکافی ہے، برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ... یہ آواز اسے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ نیلوفر کی دلدوز چیخوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مما کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ... اس نے موبائل سے ایڈوانس کے لیے کوڈ ملایا۔ ایڈوانس بیلنس آ جانے کی صورت میں اس نے باپ کو کال ملائی۔ نیلوفر کی چیخیں اسے کسی چیز میں دھیان لگانے نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے موبائل چلتا ہی رکھ دیا کہ بابا فون اٹھاتے ہی سمجھ جائیں گے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فیروز صاحب نے لیبر میٹنگ کی وجہ سے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا۔ مما کیا یہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے ماں کا ہاتھ سینے پر دیکھا تو اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی تھی کہ اس کے سینے میں تکلیف تھی۔ مما ہاتھ ہٹائیں پلیز۔ اس نے ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ دونوں ہاتھ وہاں رکھ کے ہلکا سا دباؤ ڈال کر سہلانے لگا۔ کچھ دیر کے عمل سے نیلوفر سکون میں آ گئی تھی۔ اس نے سہارا دے کر ماں کو چارپائی پر لٹایا۔ بابا جان آپ سے بات کرنی ہے۔ ڈنر کرتے وقت ڈائننگ ٹیبل کی خاموشی کو وقار نے توڑا تھا۔ فیروز صاحب نے چونک کر صاحبزادے کو دیکھا۔ اس کی صورت اس کے تکلیف میں ہونے اور بہت زیادہ رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ بولو میرا بیٹا، خیریت؟ کھانا کھاتے ہوئے وہ بولتا نہیں تھا۔ یہ بات فیروز صاحب کے لیے فکر مندی کا باعث بن رہی تھی۔ صرف ایک دن میں اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر صاحبزادے کی جانب متوجہ ہوئے۔ بابا جان وہ... اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، گویا ان کی گفتگو سن ہی نہیں رہی تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے بیٹے کا حوصلہ بڑھایا۔ بابا جان آج مما کو... کیا؟ مما کو کیا؟ کسی نادیدہ خطرے کو جھٹکتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ اس کا اگلا فقرہ انہیں ہلا دینے کے لیے کافی سے زیادہ ثابت ہوا تھا۔ آج مما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فیروز صاحب کا نوالا اٹکا۔ بے یقینی سے شریک حیات کی جانب دیکھا۔ اس نے نظر تک نہیں اٹھائی تھی، بس خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ بابا جان اگر مما کا بروقت ٹریٹمنٹ نہ کروایا گیا تو یہ دوبارہ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا؟ بے حد حوصلہ مند ہونے کے باوجود اس کی آواز برا گئی تھی، اور مرد ہونے کے باوجود انہوں نے تڑپ کر بیٹے کو ٹوکا تھا۔ ہم کروائیں گے نا آپ کی مما کا علاج، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی تھی۔ میں کل ہی لے کر جاؤں گا آپ کی مما کو ہسپتال، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پیار سے اسے پچکارا۔ بابا جان، وہ تڑپ کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماں کے دل کی دھڑکن کی تیز دھڑکن انہیں اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پریشان نہ ہو میرا بچہ، میں کل آپ کی مما کو ہسپتال لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کی تیز دھڑکن کو قابو کرنے کے لیے اسے تسلی دی اور ایک بار پھر سینے سے لپٹا لیا تھا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ نیلوفر خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور ان دونوں کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وقار کو کل کا انتظار تھا، مگر نیلوفر کی زندگی میں وہ کل کبھی نہیں آئے گی، یہ کسے معلوم تھا؟ دیکھو دیکھو بچوں، بندر دیکھو! اسکول کے سٹاف روم میں ڈائس پہ کھڑے وقار کو دیکھ کر فرح کی شرارتی طبیعت مچل اٹھی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کو وہ حسین نظارہ دکھانے لے آئی تھی۔ وقار اپنی کلاس کا مانیٹر تھا۔ اسمبلی کی بیل بجانے کے لیے وہ ڈائس پہ کھڑا تھا۔ بیل کا بٹن خاصا اونچا تھا، اس لیے وہ ڈائس پہ کھڑا تھا۔ فرح کی بات سن کر اس نے نیچے دیکھا۔ اس کے ساتھ مزید بچے دیکھ کر وہ تپ گیا تھا۔ فرح کے کلاس فیلو اس کی بات کا لطف لے کر ہنس رہے تھے۔ بڑی سیانی ہو تم، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ وہ اطمینان سے نیچے اترا۔ بندر بندر بندر، بچیاں ہنس رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ فرح کے قریب آیا، اسے خطرے کی بو آئی۔ وقار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بھاگنے نہیں دے گا۔ وقار کے ہاتھ اس کے کندھوں کی نچلی سمت آئے اور پھر ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر اس نے ڈائس پہ پٹک دیا تھا۔
وہ ہکا بکا سی اپنے ساتھ ہوئی افتاد پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دیکھو بچوں، بندریا دیکھو، اس نے ان بچوں سے کہا جو ابھی بھی اس پہ ہنس رہے تھے۔ فرح نے چلانا شروع کیا۔ اس کے کلاس فیلوز یہ منظر دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے تھے، مبادا اگلی باری ان کی ہو۔ بدتمیز وقار، مجھے نیچے اتارو۔ جیسے اس دن جھولے سے اتری تھی اسی طرح آج بھی اتر جاؤ، اس نے روتی ہوئی فرح کی شکل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں وقار، میں گر جاؤں گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی میری، اس نے تائی کی بات روتے ہوئے دہرائی۔ وقار اس کی معصومیت پہ ہنسا، مگر اپنی بے عزتی کا بدلہ تو بہرحال لینا ہی تھا۔ اسے منہ چڑھا کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ فرح کی آواز بلند ہوئی۔ شور سن کے مس منزہ اس طرف آئیں۔ فرح کو ڈائس پر بیٹھ کے بلند بانگ گریا کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ارے فرح، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ مجھے نیچے اتارو، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ جب اتر نہیں سکتی تھی تو چڑھی کیوں تھی؟ میں نہیں چڑھی تھی، وقار نے چڑھایا مجھے، اس نے زور و شور سے روتے ہوئے بتایا۔ کیا کہا وقار نے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جی، اور مجھے بندریا بھی کہا، سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے شکایت لگائی۔ مس منزہ پہلے تو اس کی وقار نے چڑھایا مجھے والی بات پہ حیران ہوئی تھی، مگر جیسے ہی انہیں یاد آیا کہ وقار اسکول کا پہلوان صفت بچہ ہے تو وہ ہنس دی تھی۔ تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہوگا، ایسے تو وہ شرارت نہیں کرتا۔ میں نے اس بدتمیز کو کچھ نہیں کہا، وہ ابھی بھی بھاں بھاں کرتے ہوئے حلق پھاڑ رہی تھی۔ بالکل بالکل، آپ نے کچھ نہیں کہا ہوگا اس بدتمیز کو، اس نے ہنس کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، چپ کرو، ہم اسے مرغا بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی پٹائی بھی کروں گی۔ وہ اسے پچکارتے چپ کرواتے ہوئے باہر اسمبلی ہال میں لے آئی تھی۔ اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ فیروز صاحب اپنی کاروباری مصروفیات کے باعث نیلوفر کو ہسپتال نہ لے جا سکے تھے۔ وقار کے سہلانے کا اثر یہ ہوا تھا کہ 2 ماہ تک نیلوفر بھاگتی دوڑتی رہی تھی، مگر آخر کب تک؟ غفلت بعض اوقات بہت زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اس بات کا ادراک فیروز صاحب کو تب ہوا تھا جب ان کے ہاتھ سے بہت ہی قیمتی متاع نکل گئی تھی، اور تب قیمت چکانے کے لیے ان کے پاس کوئی شے نہ تھی۔ وقار بیٹا، آپ ٹھیک تو ہو؟ مس منزہ نے وقار کو مضطرب دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں مس، جی بہت بری طرح گھبرا رہا ہے، اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اٹس اوکے مائی بیبی، نیچے چل کے کچھ دیر آرام کر لو، پھر ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا کھایا تھا صبح؟ اس نے جواب نہیں دیا تھا، یوں لگتا تھا گویا مضطرب حالت میں پاز ہو گیا ہو۔ وقار بیٹا پریشان مت ہو، ایوری تھنگ شوڈ بی فائن، اس نے سہارا دے کر اسے اٹھایا، نیچے اسٹاف روم میں لے آئی۔ اب یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح آرام دہ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ نیلوفر گھر میں اکیلی تھی۔ کچن کی صفائی کے بعد اس نے جھاڑن سے باہر کی جھاڑ پونچھ کی، جب سینے میں درد کی زبردست لہر اٹھی، بے حال ہو کر زمین پہ آ رہی۔ اس میں اتنی سکت بھی نہ رہی تھی کہ اٹھ کر چارپائی پہ لیٹ جاتی۔ لو بیٹا جوس پی لو، اچھا محسوس کرو گے۔ مس منزہ نے ٹھنڈے جوس کا اسٹرا اس کے ہونٹوں کو لگایا۔ مجھے نہیں پینا، اس نے ہاتھ سے ڈبہ پیچھے دھکیلا۔ پی لو میرا پیارا بچہ، جی گھبرانا نہیں پینا مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے نیچے اترا۔ مس منزہ اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وقار بیٹا، مجھے گھر جانا ہے، وہ بیرونی دروازے کی جانب لپکا۔ منزہ نے بازو سے تھام کر واپس کھینچا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد مسلسل چیخ و پکار سن کے چند ہمسایہ خواتین وہاں آ گئی تھیں۔ نیلوفر کو تڑپتا دیکھ کر ان کی جان نکلنے کو آ گئی تھی۔ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی، سہارا دے کر چارپائی پر لٹایا۔ نیلوفر، کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت نے اسے چلاتے دیکھ کر بے بسی سے پوچھا تھا۔ ایک خاتون پانی کا گلاس لائی۔ ارے کوئی فیروز صاحب کو اطلاع دو، ایک خاتون نے اس کا سر دباتے ہوئے کہا۔ کوئی اس کے پاؤں دبا رہی تھی تو کوئی ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وقار، اسکول میں اس کے پہلے دن سے لے کر اب تک اس نے اس کی آنکھ نم ہوتے تک نہیں دیکھی تھی، کجا کہ یوں آنسوؤں کی جھڑی لگنا۔ وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسے رو رہا تھا تو یقیناً چھوٹی بات نہیں تھی۔ نیلوفر چارپائی پہ پڑی مسلسل تڑپ رہی تھی۔ ہمسایہ کی عورتیں بے بسی سے اس کی مدد کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلوفر کا موبائل بھی کہیں نہیں مل رہا تھا۔ چیختے چلاتے بالآخر نیلوفر خاموش ہو گئی تھی۔ وقار ڈیئر، کیا بات ہو گئی؟ ایسے کیوں رویا میرا بیٹا؟ اس نے حیرت سے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔
مجھے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ لمس نے کچھ عجب محسوس کیا تو گھبرا کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ پورے جسم میں لرزہ طاری تھا۔ میں تمہارے قربان، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ میری جان۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وقار کو اس حالت میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، دھواں دھواں آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ انداز ملتجی تھا۔ مس منزہ اس کی حالت دیکھ کر پرنسپل کے آفس میں چلی گئی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وقار بیرونی دروازے کی جانب لپکا تھا، مگر اچانک اس کے اندر سناٹا چھا گیا تھا۔ تلاطم تھم گیا، خاموشی چھا گئی۔ سناٹا، ویران سناٹا، وحشت ناک خاموشی، گھٹا ٹوپ خاموشی، کسی طوفان کا پیش خیمہ سکوت۔ وہ ایک دم ہی حد سے زیادہ پرسکون ہو گیا تھا۔ جی گھبرانا بند ہو گیا تھا۔ دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے چپڑاسی نے اسے استفہامیہ